بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں جس پر میں ملک توصیف خان کاشمیری صاحب کا تبصرہ لوں گا، ان کا تجزیہ لوں گا۔ ایک تو سوات میں جو ہے وہ دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد امن پاکستان میں قائم ہوا تھا۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ وہاں پہ دہشت گردانہ کارروائیاں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ آیا ہے سیاسی حلقوں کے لیے، خاص طور پر آئین کی تشریح کے لیے آرٹیکل 63 کے حوالے سے جو ہے وہ ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، وہ بھی آج سنا دیا گیا، اس پہ بات کروں گا میں۔ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کو پیپلز پارٹی نے شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور بجلی کی قیمتیں جو ہیں خاص طور پر آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، عام آدمی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر بھی میں ان کا تجزیہ لوں گا۔ اچھا ملک صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا مجھے۔ بہت شکریہ جی رفیق صاحب۔ ملک صاحب، سوات میں ایک بار پھر دوبارہ جو ہے وہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ 80,000 سے زائد لوگ ہمارے اس میں ہمارے آرمی کے جوان تھے، آفیسرز تھے، پولیس تھی، عام سویلین تھے، اقلیت تھے، کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا ہمارا جس نے دہشت گردی میں قربانیاں نہیں دی تھی۔ تب جا کے یہ پاکستان میں امن قائم ہوا تھا۔ دوبارہ پھر یہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے اس وقت صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ان کو مل بیٹھ کے جو ہے جیسے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اس پر عمل درآمد پھر کیا گیا ہے، اس طرح کا ایک پلان بنانا چاہیے۔ اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے، ایک قومی دھارے میں آ کر سب کو اپنا ثبوت دینا چاہیے اور اس پہ ٹھوس جو ہے وہ حکمت عملی اپنائی جائے۔ شکریہ رفیق مغل صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ جو دہشت گردی کا جن ہے اس کو قابو میں لانے کے لیے سب کو آپس میں مل بیٹھ کر پلان کرنا چاہیے، اس پر لائحہ عمل طے کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو سوات ہے جو کہ ایک سیاحتی مقام ہے، دنیا بھر میں وہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے سوات، نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر سے سیاح جو ہیں وہ جوگ در جوگ سوات کے علاقہ میں آتے ہیں۔ سوات کی جو ویلیاں ہیں، وادیاں ہیں، وہ گھومتے ہیں، اس سے ہمیں ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے۔ یقیناً وہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے معاشی طور پہ، اس میں ہمیں اگر یہاں دہشت گردی کو قابو کر لیا جائے، سوات میں بالکل امن ہو جائے اور یہاں پہ انشاءاللہ ہوگا، یہاں پر منصوبے شروع کیے جائیں سیاحت کے، تو یقین جانیے سب سے زیادہ آمدن میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہے وہ بھی آئے گا پاکستان کو سب سے زیادہ آمدن سیاحتی مقامات سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو اللہ نے قدرتی مناظر سے مالا مال کر رکھا ہے۔ تو رہی بات کہ ان کو مل بیٹھ کر بالکل ان کو لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، لیکن یہاں بھی وہی پرابلم ہے کہ میں نہ مانوں۔ ڈائریکٹلی تو صوبائی حکومت جو ہے وہ کے پی کے میں اس وقت پی ٹی آئی کی ہے، ڈائریکٹلی ذمہ داری پی ٹی آئی کی زیادہ بنتی ہے۔ ہاں، وفاق جو ہے وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دہشت گردی کے جن کو قابو کرنے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کرے، صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے مل بیٹھ کر دہشت گردی پر قابو پایا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا شدید سیلاب جس میں تقریباً پاکستان کی 4 سے 5 کروڑ عوام متاثر ہوئی، لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی، قیمتی جانیں ضائع گئیں، قیمتی جانور سیلاب کی نظر ہو گئے۔ خان صاحب کے سب لوگ ترلے منتیں کرتے رہے، تمام پارٹیز جو ہیں، حکومتی پارٹیز جو ہیں، انہوں نے کہا کہ خان صاحب اس وقت سیاست چھوڑ دیں، اس وقت یہ سیاست کا معاملہ نہیں، آئیے مل بیٹھ کے سیلاب کی تباہ کاریوں کا جو سدباب ہے وہ کرتے ہیں اور سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ صرف 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون مل کر نہیں بیٹھنا چاہتا، کون جو ہے وہ مل بیٹھ کر۔ سیاست ایک الگ چیز ہے، سیکیورٹی کا معاملہ ایک الگ ہے، سیاست الگ چلتی رہی ہے۔ سیکیورٹی کے معاملے سیکیورٹی اداروں نے کرنے ہیں، وہ تھوڑا مطلب عمران خان نے تھوڑی سیکیورٹی کرنی ہے، مجھے بات کرنے دیں، دیکھیں بات سنیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی طرح وفاقی حکومت کا جو بھی اقدام ہوتا ہے وہ اٹھانا چاہتی ہے،
تو لیکن چونکہ پی ٹی آئی نہیں صوبہ موجود ہے ان کا, وزیر اعلیٰ موجود ہے, حکومت ہے کے پی میں, ان کی حکومت آزاد کشمیر میں ہے, ان کی حکومت گلگت بلتستان میں ہے, وہ وفاقی حکومت سے تعاون کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں, وہ مل بیٹھ کر کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. لیکن آپ کی بات کو میں انڈوز کرتا ہوں, ان کو مل بیٹھ کر دہشت گردی جیسے معاملات, سیلاب جیسے معاملات, جس میں اجتماعی فائدہ ہو, جس میں ہماری عوام کا فائدہ ہو, پبلک اسکول کی ہمارے مثال ہے ملک کا ہمارے فائدہ پاس. ہو. اس کے بعد دیکھیں نا, اس وقت دھرنا دیا ہوا تھا عمران خان صاحب نے. آرمی پبلک اسکول کا جو اٹیک ہوا انتہائی افسوسناک تھا, جس میں ہمارے مستقبل کے جو روشن مستقبل کے ستارے تھے وہ سارے مرجھا گئے تھے, شہید ہو گئے تھے ہمارے بچے جو ہیں. اس کے بعد تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ گئی تھی, نیشنل ایکشن پلان جو ہے اسی وقت پھر بنایا گیا تھا, اس کے بعد پھر ایکشن بھی ہوا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس سے اختلاف کرے گی, کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ اگر ہے. پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین ان ایشوز پہ جو کہ ہمارے اجتماعی ایشو ہیں مل بیٹھ جائیں تو یقیناً ان کی عزت میں اور اضافہ ہوگا, ان پبلک میں ان کا گراف اور بڑھے گا. بیٹھنا بھی چاہیے, ان کو بالکل ایسے ہی بیٹھنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے ان کو, کیونکہ ہماری کوئی ہماری برادری ایسی نہیں ہے, چاہے وہ مسلمان تھا, چاہے وہ عیسائی تھا, سکھ تھا, ہندو تھا, پاکستان میں تمام رہنے والے لوگ, مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اس دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے. اور تمام لوگوں نے اس وقت قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا اور پاکستان سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑا تھا. بالخصوص ہماری پاک آرمی نے جو ہے وہ بہت ساری قربانیاں دی تھی, تب جا کے یہ امن قائم ہوا تھا. تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن قائم رکھے, اور ہماری ایجنسیز اور ہماری یقیناً جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھے ہوں گے. ان دہشت گردوں کا سب جلدی انشاءاللہ کچلا جائے گا. اچھا آگے چلتے ہیں ملک صاحب. سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا ہے آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح کے حوالے سے. جو صدر مملکت نے جو ہے وہ انہیں ایک خط لکھا تھا, اس کا فیصلہ آ چکا ہے کہ جو پارلیمانی لیڈر ہوگا کسی بھی سیاسی پارٹی کا, چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو, اسی کی ہدایت جو ہے وہی رکن جو ہے وہ اس کے ماننے کا پابند ہوگا. اگر کسی کو کوئی ووٹ کرنے کا جب وقت آتا ہے, جیسے تحریک عدم اعتماد آئی تھی, تو اس کے بعد تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پرویز لائی صاحب کے سر پر جو ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ ہاؤس میں ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے, آج تو وہ سرخرو ہو چکے ہیں, وہ تو بے فکر ہو چکے ہوں گے. چودھری شجاعت صاحب جو تھے وہ تو نہ پارلیمان کے وہ رکن ہیں, اب تو بات تو پرویز لائی صاحب کی ہوگی. اور جو نون لیگ خواب دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر تبدیلی ہے, کہ وہ تو چکنا چور ہو چکی ہیں پھر. بالکل جی, جو سپریم کورٹ کا آرٹیکل 63 کے حوالے سے جو فیصلہ ہے, پارٹی سربراہ اور پارلیمانی لیڈر, اس میں دو اہم عہدے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کھل کر, پارٹی کا سربراہ اور پارلیمانی لیڈر. اس حوالے سے سپریم کورٹ نے تشریح کر دی ہے. اب تمام ابہام, تمام افواہیں, تمام جو امیدیں تھیں یا تمام جو بھی ہر کسی نے خیالی پلاؤ پکایا ہوا تھا, ان سب پہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو ہے وہ جھاڑو پھیر دی ہے اور واضح کر دیا ہے انہوں نے. یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یہ فیصلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. پچھلے دنوں بڑے شد و مت کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی کہ پرویز لائی صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ پرویز لائی صاحب کو گورنمنٹ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے چودھری پرویز لائی نے چودھری شجاعت وغیرہ کے خلاف جو ہے وہ ایک ریفرنس بھیجا تھا الیکشن کمیشن میں کہ تمام پارٹی کے جتنے ایم پی اے ایم این ایز ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, اکثریت میرے ساتھ ہے. انہوں نے اپنی پارٹی کی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس کیے تو چودھری شجاعت صاحب کو پارٹی کی صدارت سے فارغ کرنا چاہا تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر فیصلہ دیتے ہوئے چودھری شجاعت صاحب کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس صدر پر قرار رکھا انہوں نے. بالکل, اور بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ملک صاحب, پھر افواہیں گردش کرنے لگی تھی کہ اب شجاعت صاحب جو ہیں وہ دانہ ڈالیں گے, اپنے ایم پی ایز کو سب کو ساتھ ملائیں گے تو وہ پارٹی ہیڈ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نہیں اٹھا سکتے. پرویز لائی کی جو ہے گورنمنٹ کو چلتا کریں گے. لیکن اس فیصلے کے بعد پرویز لائی کی گورنمنٹ مستحکم ہو گئی ہے. لوٹا سیاست چل رہی تھی پاکستان میں, جو ان کی بولیاں لگائی جاتی تھی رکن اسمبلی کی, اب وہ سیاست ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, اب وہ لوٹے بھی سوچ سمجھ کے لوٹا بنے گے, کیونکہ نااہلی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پارلیمان جو ہے وہ اس کا تعین کرے گا کتنی مدت ہونی چاہیے. یقیناً بڑا اہم فیصلہ ہے, اور پارلیمانی لیڈر جو ہوگا پارلیمنٹ میں وہ ڈیسیژن کرے گا کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا, اور رکنیت معطل یا
ख़त्म बिल्कुल अगर करना चाहेगा तो वो भी पार्लियामेंट्री अच्छा लीडर मलिक का साहब इख्तियार आगे चलते हैं। एतजाज़ एहसन साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था एक बड़े अहम इदारे के सरबराह के हवाले से। उस पर जो है वो पीपल्स पार्टी ने उन्हें शो काज नोटिस दिया है और ये भी बयानात सामने आ रहे हैं कि हो सकता है उनकी बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी जाए। तो इस पे आप क्या समझते हैं, ये अच्छा इकदाम है सियासी पार्टियों का? क्योंकि आए रोज़ जब जो मर्जी आता है वो तनकीद कर देता है बिना किसी सबूत के। सबूत आपके पास शवाहिद हों तो एक तमीरी तनकीद जो है वो की जा सकती है। ऐसी तनकीद कर देना ये बेहतर अमल है कि ये जो शोकाज नोटिस उन्होंने जारी किया है तमाम पार्टियों को भी ये देखना चाहिए अपने अंदर? हमारे जो सिपा सलार हैं कमर जवेद बाजवा साहब, वो देखें पाकिस्तान की अफवाज के वो सिपा सलार हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो ये कोई मामूली ओहदा नहीं, वो मामूली शख्सियत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की आन है, शान है, वो बान है हमारी। तो इस तरह एतजाज़ एहसन जैसे पढ़े लिखे आदमी, एतजाज़ एहसन जैसे कानूनदान से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो इस तरह लबकुशाई करेंगे। देखिए, आपने कहा कि सबूत के साथ बात करें, दलील के साथ बात करें, हक़ाइक़ के साथ बात करें। तो बग़ैर सबूत, दलील और हक़ाइक़ के बिल्कुल इसी तरह ही बयान नहीं दाग देना चाहिए। लेकिन इसमें मैं आपको एक पेशीनगोई करता चलूँ कि एतजाज़ एहसन जो हैं वो पीटीआई को ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खबर दे दी मलिक साहब बिल्कुल, ये आपने। एक बड़ी खबर है। ये पाकिस्तान भर में आपको किसी ने खबर नहीं दी। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ बड़े बावसूख ज़राए से कि एतजाज़ एहसन साहब की कप्तान के साथ डील हो चुकी है और ये पीटीआई को ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा मिसाइल दागा है। अच्छा, ये काफी अरसे से हम बढ़ाने के देख रहे लिए हैं, पिछले कई सालों से इमरान खान साहब के हक में जो है वो ये बयान दे रहे हैं जी। एतजाज़ एहसन साहब। तो बड़ी खबर दी है मलिक साहब आपने। बिल्कुल, ये आने वाले दिनों में ये पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जगह जो है वो अच्छा, अब आम आदमी की बात करते हैं मलिक साहब। जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत का तो नारा भी यही था कि महंगाई को ख़त्म किया जाएगा, आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। मगर बिजली की कीमतें जो हैं आए रोज़ बढ़ती रहती हैं और इससे डायरेक्टली जो है आम आदमी जो है वो मुतासिर हो रहा है। आज फिर हुकूमत ने बिजली के रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप कि हुकूमत को ये जुल्म की तलवार इस तरह चलानी चाहिए इस पिसी हुई कौम पर? देखिए, कौम तो पहले ही महंगाई की चक्की में जो है वो पिस चुकी है। आप यकीन जानें कि आम आदमी क्या, मतवसत तबका जो था, जो सफ़ेद पोश तबका था, जो जिनको दरमियाना दर्जा देते थे लोग, वो भी इस महंगाई के तूफ़ान में बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गए हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, बिजली के रेट्स पहले ही इतने ज़्यादा हैं और इतने फाजल किस्म के टैक्स बिजली के बिल में लगा दिए गए हैं। फाजल टैक्स, मज़ीद टैक्स, रेडियो का टैक्स वहाँ से लिया जा रहा है, फिर वहाँ टीवी का टैक्स भी बिजली के बिल से वसूल किया जा रहा है। बहुत सारे फ्यूल एडजस्टमेंट की प्राइस एडजस्टमेंट, फिर उस पे सेल टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स वो भी लगाया जा रहा है। अच्छा, आप देखें कि बिजली का बिल, अगर मैं आपको सपोज एग्जांपल देने लगा हूं, किसी का 5000 बिजली का बिल बनता है, कीमतें सारी मिला के यूनिट्स के लिहाज से, लेकिन टैक्सेस उस पर इतने हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट लगा के वो 5000 वाला बिल 20000 पर जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए थे कि इमरान खान जो है वो इसने कीमतों को कंट्रोल नहीं किया, महंगाई का तूफ़ान जो है वो बरपा है। तो उसको कंट्रोल करने की बजाय अभी तक बिजली इनके काबू में नहीं आ रही, बिजली का जिन जो है वो बोतल में नहीं उतर रहा। आज नेपरा ने पाकिस्तान की आवाम पे फिर एक महंगाई का बम गिरा दिया है। 3 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट उन्होंने महंगा कर दिया है। हाँ, तो पहले ही डोमेस्टिक जो है वो तकरीबन 40 रुपये 45 रुपये यूनिट्स जो है वो खुदारा शहबाज शरीफ साहब, अगर अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार का मौका दिया है, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया है, तो आप वो भुट्टो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के स्टाइल वाली तकरीरें सिर्फ करने की बजाय खुदारा अमली तौर पर आप आवाम को कोई रिलीफ दें। आपको पाकिस्तान की आवाम बहुत प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आपका वतीरा यही रहा, अगर आपने महंगाई पर कंट्रोल ना पाया,
तो आपका अंजाम पीटीआई से भी बुरा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मलिक तौसीफ खान कश्मीरी साहब का, आपने तबसरा सुना। आप इसे देखें ना, बिजली के बिलों जी मलिक बिजली के हवाले से 93 अरब 95 करोड़ और 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ गरीब आवाम पे पड़ेगा। तो ये हुक्मरान जो हैं ये एसी में बैठ के हेलीकॉप्टरों में घूमने के लिए और बड़े बड़े प्रोटोकॉलों में घूमने के लिए हैं, ये इनको गरीब आवाम की सतह पे आके देखना चाहिए। आज एक आम आदमी मजदूर की तनख्वाह, जो गार्ड सिक्योरिटी गार्ड होता है प्राइवेट कंपनी का, उसकी तनख्वाह है 15 से 16 हज़ार रुपया। तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को और तमाम सूबाई हुकूमतों को चैलेंज देता हूँ कि आप आएँ, मुझे 16,000 के, आप 50,000 में एक घर का बजट बना के मुझे दिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये लम्हा फिक्रिया है, शर्म आनी चाहिए। गरीब आवाम पे आप मजीद महंगाई का बोझ डालते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मलिक साहब का तज्जिया सुना है। अगर मलिक साहब बिजली के बिलों पर इतने परेशान हैं इस हुकूमत से, तो सोच लें आम आदमी कितना परेशान होगा। क्योंकि इनका जो है वो ये बड़ी कम तनकीद करते हैं पर शहबाज शरीफ पर, उनके जो वो समझते हैं कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन आज वो भी खुल के कह रहे हैं कि अवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मलिक तौसीफ खान कश्मीरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।